کہ کوئی جو ہے سگریٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی غلط چیز جو ہے وہ تو استعمال نہیں کر رہا. تو جن بڑے کالجز میں کینٹینز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ منع کر دیا گیا تھا کہ سپاری جو عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں وہ کوئی نشہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو بھی بیچنے کی جو اجازت تھی گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی. تو یہ 1 to 1 اور اس طرح کی چیزیں لوگ لیتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزوں پہ وہاں پہ کیا لگا دی گئی تھی؟ پابندی لگا دی گئی تھی کینٹین کو. تو یہ پھر درمیان میں کچھ وقفہ آیا ہے، میں نے دیکھا اس چیز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیاقت پور میں یہ جو سسٹم تھا یہ میرے ہاتھ میں تھا، مطلب میں اس کا فوکل پرسن تھا. اور ہم وہاں کالج میں دن میں ایک بار جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے، جہاں بچے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں یا خالی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں دور دراز جگہ پہ. وہ کالج ذرا بڑا سا تھا، بہت بڑا کالج ہے رقبے کے لحاظ سے. تو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹکڑے پڑے ہوئے ملتے تھے سگریٹ کے اور اس طرح کی چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہ آسمان سے تو نہیں گرتی، کوئی پیتا ہے تو وہ ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو وہ کہاں سے آ جاتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر اس لیے وہاں پہ رکھنا پڑتا تھا حساب کتاب، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے. اور شروع میں بچے چھپ چھپ کے کر لیتے ہیں اس کو، آہستہ آہستہ ان کی عادت بن جاتی ہے. ابتدا جو ہے ہمیشہ ان کی بس اس وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ آج کل ہمارے جو فلمیں وغیرہ ہیں یا ڈرامے وغیرہ ہیں ان میں سگریٹ پینے کو بڑے سٹائلش طریقے سے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہیرو کا جو ایک انداز ہوتا ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا سارے بندے وہ اس کے سٹائل کو دیکھ کے اش اش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو پورٹرے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پورٹرے مطلب ڈپکشن، مطلب اس کو ادا کرتے ہیں، اس چیز کو کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے طور پہ اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً شروع میں ان کو ان کے حلقۂ احباب میں پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ایج کے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر بھی یہ ٹینڈنسیز جو ہے وہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں. کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ سختی سے ان کو منع نہیں کرتے، کیونکہ میچورٹی کا لیول جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے تھوڑی ایج میں، نقصانات کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. تو اب اس پہ مطلب بات اگر ہم کرتے رہیں تو بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی. تھوڑا سا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دوں کہ اینٹی ڈرگ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سگریٹ کی بات کر رہے ہیں. سگریٹ سے عام طور پر ابتدا ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے لوگ پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، پھر سارا اپنا مستقبل جو ہے وہ تباہ کر لیتے ہیں. میں صرف سگریٹ کی ہی بات کرنے لگا ہوں یہاں پہ، اور زہریلے جو نشے ہیں ان سے ہٹ کے. دیکھیں سگریٹ عام طور پر لوگ پیتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے ریلیٹیوز بھی ہوں گے کوئی جو پیتے ہوں گے، کوئی بزرگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، حتیٰ کہ ہم نے عورتیں بھی دیکھی ہیں جو پیتی ہیں، کیونکہ جب عادت پڑ جاتی ہے ان کو تو پھر چھڑانا مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ جا کے جمع ہوتا رہتا ہے آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر. دیکھیں ینگر ایج میں چونکہ ہمارے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، لہٰذا احساس نہیں ہوتا اس سے نقصانات کا. جو ایج بڑھتی جاتی ہے اور ادھر سے عادت بھی پختہ ہوتی جاتی ہے، اور عادت پختہ ہونے کی وجہ سے سگریٹس جو ہوتی ہیں ان کے پینے کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ان کو وہ جو ایک لطف اور سرور ملتا ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے ود دی پیسیج آف ٹائم. تو ان کو ایکسٹرا ڈوز لینی پڑتی ہے جو ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے.
اب یہ ہے کہ یہ جب 40 سے آگے وہ لوگ ہو جاتے ہیں ان کی ایج، پھر یہ ہوتا ہے کہ آزاد قدرتی طور پر، کیونکہ اب بڑھاپے کی طرف انسان جانا شروع ہو جاتا ہے 40-45 کے بعد، آزاد خود بخود قدرتی ایک عمل ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سے وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ایک لمبے عرصے سے یہ زہریلی چیزیں ان کے اوپر جمع بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 50 کی ایج کے بعد اس کے برے اثرات جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے جو برا اثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کا حال جو برا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ چل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے زیادہ محنت مشقت والا، کیونکہ سانس چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بہت ہی بری قسم کی کھانسی کی علت ان کو لگ جاتی ہے، اور اس کھانسی کا پھر کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، میڈیسن سے بس جو ہے وقتی علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کا آرگن ہی جو آپ کا پھیپھڑا ہے، جو لنگس ہیں آپ کے، وہ ہی ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا دوائیوں کے کوئی خاص اثرات جو ہے وہ باڈی کے اوپر مرتب نہیں ہوتے، اور انسان اپنی ایج سے 10-15 سال زیادہ بوڑھا لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جسے ہم کیا بولتے ہیں، سگریٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ باقی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے اب اتنی ایج ہم نے گزار لی ہے، تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جنہوں نے سگریٹ سے سٹارٹ لیا، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے بہت منع بھی کیا، اور کئی بار پھر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے سگریٹ چھوڑ دی، لیکن پھر دوبارہ آ گئی واپس۔ یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ اس علت کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سگریٹ کے ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے نشے وغیرہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے پختہ حصہ بن جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان، اس کا سب سے بڑا خمیازہ جو ہے ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے اس میں کوئی قدرتی نقائص ہو، اس کے اندر پرابلم ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تو نشہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ڈیمیجز آتے ہیں، وہ ڈیمیجز کس کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے بچوں کے اندر شروع سے آ جاتے ہیں۔ وہ جو نشے کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے، تو ایک نسل مطلب خراب ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ اب کوئی، میں وہاں کہا کرتا تھا اکثر لیاقت پور میں جب ہم سیمینار وغیرہ کرتے تھے کہ دیکھیں یہ کوئی 2-4 ٹیچروں کا کام نہیں ہے کہ 4-5 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور کہا جی یہ اس کا ذمہ دار ہے اور یہ لوگ اس کے نیچے ہیں اور یہ خیال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں انٹرنل۔ اصل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ہر وقت کسی کو نہیں دیکھ سکتا، اس نے اپنے لیکچر بھی پڑھانے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ایک آدھا چکر لگا لے گا، آتے ہوئے کوئی دیکھ لیں گے تو وہ پہلے ہوشیار پاس کر دیں گے، اور اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اصل ذمہ داری کس کی ہوتی ہے، سکول ہو یا کالجز ہو، اصل ذمہ داری جو ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کس کی ہوتی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی خود کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسٹوڈنٹس اس کی ذمہ داری، اس کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، تو جب بھی وہ کسی کو ایسا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود اس کو منع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بات اپنے ٹیچرز تک یا پیرنٹس تک، دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح اس برائی کا کڑا کما کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ یوز نہیں کرتا ہوگا، لیکن اگر ہیرو گیری کے چکر میں کوئی اگر چھپ چھپ کے کرتا بھی ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ آہستہ آہستہ یہ عادت بن جاتی ہے اور پھر یہ وبال جان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خود بھی اس سے دور رہے، اپنے دوستوں کو بھی اس سے دور رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی منع کریں،
ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے، اگر وہ آپ کی بات مان سکتا ہے یا وہ آپ کی بات کا اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ذہنی لحاظ سے خاص طور پر صحت مند ہو، وہ نشئی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان سے محروم ہوں، وہ چاق و چوبند ہوں اور اپنے فیصلے کرنا جانتے ہوں، ٹھیک ہے، اور زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنا جانتے ہوں۔ تو یہ ہوا کیا تھا اس سال؟ ہوا یہ تھا، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، آئی تھنک کہ لاہور والی سائڈ پہ جو ایک سکول تھا، تو وہاں پہ کچھ فیمیلز تھیں جو نشہ وغیرہ کر رہی تھیں، یہ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ آیا تھا۔ تو کسی لڑکی کو پکڑ کے انہوں نے مارا بھی تھا اسے، کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا تھا، تو شاید وہ بتانے لگی تھی، اس طرح کی کوئی سٹوری تھی۔ تو اس کے فوراً بعد 1-2 دن بعد جو ہے نا یہ نوٹیفیکیشن کالجوں میں بھیجا گیا تھا ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ بنیاد بنی دوبارہ اس کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو ریآرگنائز کرنے کے لیے، تاکہ سکولوں اور کالجوں میں اگر یہ سسٹم ہے، یہ بڑے شہروں میں عام ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مطلب امیر ہوتے ہیں، تو جب بچوں کے پاس ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کے چکر میں اس طرح کی برائیوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، اور جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو باقی